جی علی بھائی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے، اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے، اس کے بحاف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، اور یہ صرف کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس خطے کے لیے، محدود علاقوں کے لیے۔ اس کے لیے اب میں 2-3 صورتیں پیش کروں گا، آیتیں، جی اور سب سے جی پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 جی کھول لیجئے۔ جی ہاں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2۔ نمبر بولو جی ہاں، سورہ یوسف 12 کی 2۔ جس میں جی سر۔ لکھا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب اس کے عام طور پر معنی تو یہی لیے جاتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی بنا کر یا عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ اب ظاہر بات یہی ترجمہ ہمارے سبھی ترجمہ نگاروں نے کیے ہیں۔ اس میں مولانا مودودی صاحب ہیں، فتح محمد جالندری صاحب ہیں، اس میں جو ہے محمود الحسن صاحب ہیں، اور جو ہے اس میں مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں۔ اور ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں عبد الحمید صاحب؟ جی ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ ہاں، ہم تو عربی یہی نہیں بات جو جانتے ہے بھائی۔ سبھی لوگ کہتے ہیں نا بھی عربی میں اتارا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو عرب نہیں ہیں۔ اب خیر اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے اہل قرآن کچھ اور معنی لیتے ہیں۔ میں اصل فی الوقت میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اہل قرآن آئے گا تو میں اس سے اس کی زبان میں، اس کے انداز میں بات کروں گا، لیکن میں عام طور پر جو دنیا کی جو ہے 1.8 بلین جو آبادی ہے، میں اس کی ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سارے ترجمے ان کے لیے ہیں نا بھائی، تو ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس آیت کے مطابق تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی میں ہے اور یہ عربوں کی ہی جو ہے سمجھ کے لیے ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ ریفرنس نمبر 2 بتائیے آپ۔ دوسری ہے فصلت کی نمبر 3۔ جی ہاں، فصلت کی نمبر 3۔ فصلت کی جو ہے یہ فصلت 41 کی 3۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اس میں بھی لگ بھگ وہی بات آئی ہے، 41 کی 3۔ یہ ایک ایسی کتاب جس کی آیتوں کی کلیئر کٹ، واضح جو تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس زبان کو جانتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عرب کے لیے ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمارے جو اہل قرآن جو لوگ ہیں وہ اس کے کچھ اور معنی لے کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں اب اصل میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہمارا جو مین اسٹریم ہے دنیا میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مین اسٹریم میں وہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں بھی اس کے ترجمہ نگاروں نے کیا کہا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہندی میں پڑھیے ہمارے عبد الحمید صاحب۔ جی سر، ہندی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی پستک ہے سوستر ورنن کی گئی ہے جس کی آیتیں قرآن عربی بھاشا میں ہیں، اس نے ان کے لیے جو گیان رکھتے ہو، سب کے لیے نہیں ہے، جی، جو گیان قومی رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اس قوم کے لیے یا اس کمیونٹی کے لیے جو گیان رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ اور ظاہر بات یہ ہے قرآن کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔ تو انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اس کا، یعنی انہوں نے بھی یہی ثابت کیا، یا اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیورلی عرب کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو اس زبان کو بولتے ہیں یا اس زبان کو جانتے ہیں۔ ظاہر بات یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ریفرنس نمبر 3 میرے بھائی۔ شعراء کی نمبر 7، سورۃ شعراء کی نمبر 7۔ اچھا، شعراء کہہ رہے ہیں یا شورا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، شورا یعنی مطلب شورا 42 کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مجھے یاد نہیں ہے نمبر اس کا، لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، میں نے دیکھیں یہ۔ ابھی جو ہے ٹھیک ہے،
شورا کی 7 کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 7. جی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اس میں 42 کی 7 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اس میں تو اور بھی بات کلیئر ہو گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کو وحی کے ذریعے، یعنی عربی قرآن کو وحی کیا تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس سے خبردار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف عربی میں ہے، نہ صرف عربوں کے لیے ہے، بلکہ اسپیسیفکلی یہ ام القرا یعنی مکہ والوں کے لیے ہے. اب یہ ظاہر بات ہے، اس کا ترجمہ جس نے کیا ہے وہ ترجمہ یہی ہے. اس میں لکھا ہے کہ ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی میں ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ کے لیے، مطلب ان کے رہنے والے اور ان کے آس پاس کے رہنے والوں کو اس سے آگاہ کرو یا ڈراؤ. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تتھا اسی پرکار ہم نے وہی پرکاشن پبلیکیشن بول رہے وہی پرکاشنا کی ہے آپ کی اور عربی قرآن کی، تاکہ آپ ساودھان کر دیں مکہ واسیوں کو اور جو اس کے پاس ہے، تتھا ساودھان کر دے ایکتر ہونے کے دن سے، جس دن کے ہونے میں کوئی سنشے نہیں. ایک پکش سورگ میں تتھا ایک پکش نرک میں ہوگا. مطلب یہ مکہ واسیوں کو، مطلب محمد بن سلمان کو ساودھان کرنے کو بول رہے کہ ابھی یہ بھئی وہ تو ہو گیا ساودھان. اچھا بھائی، یہ جو ہے کتنا 30 یہ جو ہے چوتھا ریفرنس ہو گیا آپ کا. چوتھا ریفرنس ہو گیا. آگے ہے زخرف کی نمبر 3، سورہ زخرف کی نمبر 3. سورہ زخرف. اچھا سورہ زخرف جو ہے ایک سیکنڈ. ہاں زخرف یعنی 43 کی 3 نکالیے بھائی. 43 کی 3 میں بھی ایگزیکٹلی وہی بات آئی ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے ہم نے بنایا ہے عربی قرآن تاکہ وہ اسے سمجھ سکے. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ عربوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے تو نہیں ہے نا. نہیں ہے یہ بات جو ہے. آپ نے 5 ریفرنسز خود قرآن کے اندر سے دے دیے. آپ نے کوئی حدیث تو پیش نہیں کیا نا علی صاحب. آپ نے تو قرآن سے ثابت کر دیا. آپ نے قرآن سے ثابت کر دیا. بات ختم. جی ڈائریکٹ قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن پوری دنیا کے، یعنی مطلب جاپانیوں کے لیے، رشینز کے لیے، کینیڈینز کے لیے، آسٹریلینز کے لیے، ہندیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. بات ختم. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور یہ عربی میں ہے اور عربوں کے لیے ہے، عربی بولنے والوں کے لیے ہے، مکہ والوں کے لیے ہے. یہ ساری باتیں کتنی، ایک نہیں دو نہیں، یعنی ایک ہی بات. اچھا دیکھیں، قرآن کے نزدیک اگر کوئی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے تو قرآن اس بات کو کئی طرح سے، کئی مختلف لفظوں سے اس کو ریپیٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات جب قرآن میں مختلف زاویوں سے ریپیٹ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن صرف اور صرف عرب کے لیے ہے، انہی کے لوگوں کے لیے ہے، اسی علاقے کے لیے. بات ختم ہو گئی. اور یہ باتیں ہم اپنے من سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. اب جو لوگ آ کر ہم پر ڈھونس جما رہے ہیں اور جو ہے یہ فالتو کی باتیں کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے ہے، ہم کا، یہ بھی سارے ظاہر باتیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن تو 5 ریفرنسز سے جو ہے یہ بات کو ثابت کر چکا ہے. اچھا اور آگے کوئی ریفرنس ہے تو دیجیے علی صاحب. نہیں، کافی ہو